ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کیا گویا وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں غور کرنا، اب مشابہت کیا چیز ہے؟ آپ غور کریں کہ قیامت کے دن جب حشر کے میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے لوگ بھاگتے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ جانتے ہو حشر کے میدان میں صف لگ جائے گی، صفوں کو لگا دیا جائے گا، صف درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، یا اللہ یہ میرے امتی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے، یا رسول اللہ آپ کی ہی امتی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہودی اور نصرانی کی چیز پر عمل کیا کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہودیوں کی بتائی ہوئی چیز پر عمل کیا کرتے تھے اور بڑی خوشیاں ظاہر کیا کرتے تھے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے، اللہ اگر وہ یہودیوں کی چیز اور یہودیوں کی چیز میں حصہ لیا ہے، یہودیوں کے نقش قدم پہ چلے ہیں، تو اے اللہ من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے قوم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری امتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سنو۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے، انگریزوں نے جب اپنے بچوں کے لیے ہیپی برتھ ڈے منانا شروع کیا، ہیپی برتھ ڈے منانا شروع کیا، تو جانتے ہو مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گیا، مسلمان بھی منا رہے ہیں۔ آج پورے دنیا میں مسلمان اسی چیز میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی خوشی سے کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کا ہیپی برتھ ڈے مناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تم جانتے ہو کیا کام کرتے ہو؟ نبی کے خلاف کام کرتے ہو، نبی کی سنتوں کی دھجیاں بگاڑ رہے ہو اور نبی کی بتائی چیز پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ارشاد فرمائیں گے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمانوں غور کرنا، آج مسلمان ہیپی برتھ ڈے بھی منائے اور جانتے ہو مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان جوا بھی کھیلتا ہے، مسلمان ہندوؤں کے میلے میں بھی جاتا ہے، مسلمان مندروں میں جاتا ہے، شوق سے فوٹو کھنچواتا ہے، مسلمان مندروں میں جا کر پرساد لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب چیزیں آپ کے اندر کہاں سے آئے؟ جانتے ہو یہ سبق آپ نے کہاں سیکھا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا ہے؟ اسلام میں یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں، اسلام نے ان سب چیزوں کو بہت دور چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا۔ جانتے ہو کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم جواب کیا دو گے؟ کہو گے اے اللہ اگر آپ مجھ کو دوسری زندگی دے دے تو مولا میں کبھی گناہ نہیں کر کر آؤں گا۔ غور کرنا، اب دوسری زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ مسلمانوں غور کرنا، آج مسلمان کے اندر میں جانتا ہوں مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہے۔ وجہ اس بات کی ہے، کیوں جانتے ہو؟ مسلمانوں کے اندر دین کی باتیں بالکل ختم ہو چکی ہے، شریعت کے قانون بالکل ختم ہو چکا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، روزے سے وہ دور ہے، روزے نہیں رکھتے، نمازوں سے بالکل دور ہے۔ جب ان سب چیزوں سے غافل ہو جائیں گے تو مسلمان پریشان رہیں گے۔ مسلمانوں غور کرنا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز سے اور صبر سے کامیابی حاصل کرو، مگر مسلمانوں کے اندر یہ سب چیزیں ختم ہو چکا ہے۔ ایمان کو اپنے مضبوط کرو، اگر تم ایمان کو آج کے دور میں مضبوط نہیں کرو گے کل قیامت کے دن تم رسوا ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ عالموں کی عزت کرو، حافظوں کی عزت کرو، قاریوں کی عزت کرو۔ آج مسجد میں ایک امام امامت کرنے والا اس کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ جانتے ہو تمہارا بچہ ٹیوشن میں پڑھنے جاتا ہے، انگلش میڈیم میں پڑھنے جاتا ہے، آپ بہت سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی قسمت سنوارنے کے لیے، دنیا میں کچھ کرنے کے لیے۔ آپ کا بچہ پڑھ لے گا تو IPS بن سکتا ہے، IAS بن سکتا ہے۔ نہیں مسلمانوں غور کرنا، وہ دنیا ہی تک رہ جائے گا، مگر جو امام مدرسوں میں پڑھ کر، جو حافظ قرآن مدرسوں میں پڑھ کر اللہ کی نازل کیا ہوا قرآن
قرآن اپنے سینے سے لگا لیے، اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن شریف اپنے دل میں سما لیے، اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن اپنی ماتھوں سے لگا لیے، اسی قرآن کو پڑھتے رہے، حافظ قرآن ہو گئے، اور حافظ قرآن ہونے کے بعد جب وہ مدرسے سے فارغ ہو گئے، ایک مسجد اللہ کے گھر کے امام بن گئے، اللہ کے گھر کے ممبر بن گئے، وہ امامت کرتے ہیں، پورے بستی کے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پورے بستی کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا اس بستی میں پریشانی نہ آئے، اے اللہ اس بستی سے پریشانیوں کو اٹھا لے، اے اللہ اس بستی سے رحمت و نور بارش عطا فرما۔ وہ امام دعا کرتا ہے، مگر اس امام سے کبھی پوچھا جائے امام صاحب آپ کی تنخواہ کیا ہے، کہتے ہیں 3000 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ اس امام کے کیا بچے نہیں ہیں جو امام صاحب تم 10,000 روپے میں اپنے بچوں کو دیکھ بھال نہیں کر سکتے، تم 10,000 میں تم پریشان رہتے ہو، کہتے ہو پورا نہیں ہو سکتا، گھر گرستی میں پورا نہیں ہو پا رہا ہے، امام صاحب 3000 میں کیسے پورا کرتے ہوں گے؟ غور کرو، آج امام جو مسجد کے امام جو دعا تعویذ کرنے لگتے ہیں، آج وجہ اس پوری بستی کے لوگوں پر ہے، پورے قوم کے لوگوں پر ہے کہ جب تم تنخواہ اماموں کو کم دو گے تو وہ دعا تعویذ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ غور کریں۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو برا لگا ہوگا، میرے مسئلے کو تیکھی تیکھی برا لگا ہوگا، نہیں مسلمانوں غور کرنا، پھول پور کے لوگ انشاءاللہ آپ بعد میں کہیں گے کہ کوئی مولانا آئے تھے، مولانا سیف اللہ عالمی الہ آباد سے، جو اچھی تعلیم اچھی اصلاح کرتے گئے تھے۔ پھول پور کے سرزمین کے لوگوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر تم نماز کی پابندی کر لیے اور امام کے اپنے مسجد کے امام کے دیکھ بھال کرنا شروع کر دیا، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بستی کو صاف اٹھا لے۔